نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين. آج انشاءاللہ آغاز کریں گے سورت آل عمران ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 34 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. 35 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے سورت آل عمران سے. پہلے جو ہم نے پچھلے ہفتے مضمون پڑھا تھا اس میں جو ہم نے اس سے پہلے آیات دیکھی تھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. کیا کہا تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم چاہتے ہو، تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور پیروی کا مطلب ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں. اور اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 بینیفٹس بتائے ہیں. 2 ایسے بینیفٹس ہیں کہ اگر جب ہم اس پر عمل کر لیں اور اس کو پا لیں تو پھر ہماری نجات ہی نجات ہے. وہ بینیفٹس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. ہمیں چاہیے نا اللہ کی محبت، تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کتاب کو تو تھاما ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یہ طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی بات مانو. اور ان کی بات ماننا یعنی ان کی سنتوں پر عمل کرنا، جو حکم انہوں نے دیا ہے ان پر عمل کرنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہی، کوئی حکم نہیں دیا، کوئی طریقہ نہیں بتایا. ہر وہ طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے ضروری تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا، ان کی سنت کے ذریعے ہمیں گائیڈ کر دیا. دوسرا بینیفٹ بتایا ہے وہ یغفر لکم ذنوبکم. ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکے، دعویٰ کر سکے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں، دن رات غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں. اور ہم سب کو محتاج ہیں ہم اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. تو اس کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا گیا اس آیت میں، آیت نمبر جو تھی 31 میں، کہ اگر چاہیے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، سارے گناہ بخش دیے جائیں، تو کیا کرنا ہے پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. پیروی سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تو یہ تھی پیروی کہ ان کی ایک ایک بات مانی جائے، اسی وقت اس پر عمل کیا جائے، ان کی مدد، ان کی عزت اسی طریقے سے ان کی شان کے مطابق کی جائے اور پھر ان کی مدد کی جائے. اس وقت جو اسلام کو پھیلانے میں ضرورت درپیش تھی، جس جس موقع پر بھی، چاہے مال سے چاہے جان سے، تو وہاں سے پیچھے نہ ہٹا جائے. اور آج ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں. کیونکہ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو پھر جو کیا ہوگا، دین میں جو نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں وہ ان کی تردید ہوگی، اور ہمارا جو دین مذہب ہے اس میں کوئی نئی بات شامل نہیں ہوگی. وہ ایز اٹ از خالص رہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین دیا، جیسے یہ انعام دیا. تو اس میں جب کسی چیز میں دیکھیں کوئی خالص چیز ہو، خوبصورت چیز ہو، فائدہ مند چیز ہو، جب اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ہمیں اس دین سے صحیح بینیفٹ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے، تو پیروی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ مضمون بہت اہم تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا، مختلف انبیاء کا ذکر کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، تمام جہان والوں میں. دیکھیں نبوت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چن لینا اپنے خاص بندوں کے لیے خاص ہے. اللہ جس سے چاہے نبوت سے نواز دے، یا پھر جسے چاہے جو خیر عطا فرما دے. کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے لیے چنا
اپنے لیے خالص کیا، پھر ان سے دین کا کام لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون یہاں پہ کیوں بتایا گیا، ان انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج آگے بہت ایک اہم مضمون آ رہا ہے، آل عمران، جو ہم پڑھتے ہیں نا سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں آل عمران، تو آگے آل عمران سے متعلق ہی مضمون آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ بعض بعض کی اولاد ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے، نبوت جو ہے نا یہ ضروری نہیں تھا کہ کسی نبی کے بیٹا جو ہے امیڈیٹ جیسے ہی کوئی بیٹا ہے تو ہر بیٹے کو نبوت ملے گی۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ جو اس قابل تھے کہ اس وراثت کو، کیونکہ نبوت علم جو ہے ایک میراث ہے، جو اس قابل تھے کہ اس کا حق ادا کر سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، کیونکہ سارے انبیاء کے سارے بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی۔ تو ذریتم بعدها من بعد، یہاں مضمون ہے کہ ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، لیکن ہر اولاد کو نبوت سے نہیں نوازا گیا۔ تو جو اس لائق تھے، جو اس قابل تھے، جن کے اندر تڑپ تھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ان کی اولادوں میں سے ہی۔ تو اور پھر اس طریقے سے نسل در نسل بھی نبوت چلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آل ہے اس میں بھی بہت نبوت چلی۔ حضرت ابراہیم کے جو ہے آل، ان سے تو نبوت چلتی رہی، حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ نبوت چلتی رہی۔ اب یہاں پہ وہ مضمون شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، آل عمران۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یہاں پہ ایک مضمون ہے خاص، حضرت مریم سے متعلق ہے، حضرت عیسیٰ سے متعلق آگے مکمل قصہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ انسانوں میں سے تھے۔ اچھا، یہاں پہ اس سے پہلے اس کا پس منظر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی، عمران کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ تو یہاں پہ آل عمران یعنی پھر ان کی جو نسل ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی، اب ایک عمران جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور پھر ان کی نسل سے جو چل رہی تھی نا آل، اسی میں ایک اور عمران تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ ریلیشن میں، نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تھیں حضرت مریم، جن کو آگے تذکرہ بھی کیا جائے گا، لیکن وہ بالکل حقیقی بہن نہیں تھی، یعنی یہ اس دور کا قصہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں نے منت مانی ہے، یعنی انہوں نے ایک منت مان لی تھی۔ کیا تھی وہ منت؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا میں نے منت مانی ہے جو کچھ میرے بطن میں ہے، یعنی میرے پیٹ میں ہے، میرے رحم میں ہے، اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا۔ کب نظر مانی؟ جب انہوں نے کنسیو کر لیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دوں گی، تو انہوں نے کہا اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، سو میری اس منت کو قبول فرما، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے پیش کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں تو اسے قبول کر لینا۔ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں تو اسے وہ درجہ ملتا ہے کہ اس پہ اجر ملے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر کہا کہ بلا شبہ تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا پھر جب بچی پیدا ہوئی، یعنی انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے یہی کہا تھا، تو پھر میں اس کو دے دوں گی، یہ نہیں کہا تھا اس وقت کہ میں اگر بیٹا ہوگا تو دوں گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کنسیو کیا ہے، جو میری اولاد ہوگی تو میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ لیکن ان کو وہ یہ سوچ تو ان کی یہی تھی نا کہ بیٹا ہوگا تو میں دوں گی، لیکن انہوں نے اس چیز کو اسپیسیفائی نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو میرے بطن میں ہے۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، یعنی اب وہ پریشان ہوئی
نیچرل ہے نا، دیکھیے ہم انسانوں میں سے بھی، کیونکہ لڑکوں کو اللہ کے راستے میں ویسے وقف کیا جاتا تھا، پہلے راہب ہوتے تھے، اور نارملی دیکھا جائے تو باہر کے کاموں کے لیے یا کسی ایسی جگہ بھیجنے کے لیے لڑکوں کو ہی جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ان کی بھی سوچ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی لڑکے کو، سوچ یہی تھی، لیکن کہا کہ جو بھی ہے۔ اب ہوا تو یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو جب لڑکی پیدا ہوئی فرمایا حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، یعنی انہوں نے جب منت مانی تو اللہ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آگے کیا ہونا ہے، بیٹی پیدا ہونی ہے اور پھر اس سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ کس نے کہا اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے؟ حضرت مریم کی والدہ نے، عمران کی بیوی نے۔ اور جب بیٹی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور لڑکا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر ساتھ ہی کہا کہ اس بیٹی کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ آپ دعا دیکھیں، آپ ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں، کتنی حکمت ہے کہ خالی اپنی اولاد کو سیو نہیں کیا، اپنی نسل کو سیو کیا کہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشو نما کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے ہاں کوئی نئی چیز کھانے پینے کی موجود پاتے اور پوچھتے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ وہ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کتنا ان یوزول سا واقعہ ہے، ان یوزول سی چیزیں ہیں۔ اب اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بیوی نے نظر مانی اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹی پیدا ہو گئی، سیدہ مریم کی والدہ جو تھیں۔ منت تو مانی تھی اس توقع سے کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن کیونکہ اس عہد میں، اس دور میں، اس ایرا میں بھی عبادت کے لیے لڑکے ہی وقف کیے جاتے تھے، لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ انہیں بھیجا جائے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا تھا اور اب عہد پورا بھی کرنا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو ان کو افسوس ہوا، اور افسوس ہونا فطری بات بھی تھی، لیکن ان کی کمٹمنٹ چیک کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بس اب میں نے تو لڑکے کے بارے میں سوچا تھا اور میں اب یہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت میں انہوں نے محرر کا لفظ، دیکھیں محرر کا لفظ آیا ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے آزاد کردہ۔ آزاد کردہ سے مراد یہ کہ انہوں نے کہا تھا محررہ، ایسا بچہ جسے والدین اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیں، یعنی کہیں کہ ہمیں اس سے کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، یہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو دیکھیں یہود میں دستور تھا کہ وہ اس طرح کے منت مانے ہوئے جو وقف شدہ بچے تھے نا، ان کو ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس میں چھوڑ دیا کرتے تھے، شروع سے ہی چھوڑ دیتے تھے بچپن سے، پھر یعنی ان کو بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک ایک فیڈنگ ٹائم پیریڈ تھا تب تک تو شاید ماں رکھتی تھی، اس کے بعد جو ہے جیسے ہی بچہ ذرا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تھا فوراً انہیں دے آتے تھے۔ یہ یہودیوں کا دستور تھا۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ہیکل سلیمانی یا عبادت خانے کے جو منتظمین تھے جو وہاں پہ رہتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا، تو ان کے سپرد چھوڑ آتے تھے، کر دیتے تھے کہ اب ان کی تربیت وہ کریں گے، اور پھر یہاں پہ یہ بچے جیسے جیسے ہوش سنبھالتے رہیں گے اس ماحول میں رہیں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پہ ہوا یہی کہ پھر حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے منت بھی مانی تھی اور انہوں نے پھر ان کو وہاں پہ دے دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا نا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب یہ بطور جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی والدہ کو تسلی دی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے لڑکے سے بدرجہ افضل ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا، کیونکہ لڑکی ہوتی تبھی تو اس کے پیٹ سے اس نے پھر کنسیو کرنا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا پلان پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو اپنی حکمت پتا تھی کہ آگے ہونا کیا ہے، نبوت آنی ہے، کس طریقے سے سلسلے چلنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹی دے دی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ لڑکی لڑکے سے یعنی ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لڑکی لڑکے سے بدرجہ افضل ہے، کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں والے ہیں تو وہ لڑکیوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افسوس کرنے کی تسلی دی نا انہیں کہ افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لڑکی سے انہوں نے ایک خاص کام لینا تھا۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں اسی آیت میں انہوں نے کہا کہ انی سمیتھا مریم، اب ان کی والدہ نے جب بیٹی ہو گئی تو ان کا نام مریم رکھ دیا،
اور یہ دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دیکھیں بہت خوبصورت یہ جو ہے نا بات ہمیں بتا دی گئی ہے قرآن مجید میں، اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے بچنے کے لیے ایک دعا کر دی، اللہ تعالیٰ کے ذمے دے دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو اسی طریقے سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں کہ ہم ان کے عملوں کو شیطان مردود سے یعنی اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور انہیں اس سے بچاتے ہیں۔ کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ساتھ ہی لگ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ کیوں نہیں چھوا تھا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے ہی دعا کر لی تھی۔ تو جب خواتین کنسیو کرتی ہیں کتنا اچھا عمل کا نقطہ ہے کہ اس وقت ہی دعا مانگا کریں کہ جب ہمارا بچہ دنیا میں آئے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ کر دے۔ کیونکہ اگر یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے تو کیا ضروری نہیں ہے نا مختص کر دیا جائے، ہمیں تو اس میں ایک بڑا بہت بہترین عمل کا نقطہ مل رہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، دیکھیں جب انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے لیبر روم میں، تو کسی کو شیطان فرشتہ ہے تو دیکھیں کسی کو نظر نہیں آتا نا، شیطان وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے، شیطان وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ جب آتا ہے تو شیطان اس کو اپنا کام کا بنانے کے لیے اسے کچوکا لگاتا ہے، اور جب انسان جا رہا ہوتا ہے دنیا سے، اس وقت اس کا ایمان چھیننے کے لیے، اس کو آخری وقت میں اللہ کی یعنی وحدانیت سے، توحید سے ہٹانے کے لیے بھی شیطان آتا ہے۔ اس لیے ایسی دعائیں بھی ہمیں مسنون بتائی گئی ہیں کہ ہم کریں کہ موت کے وقت ہمارا ایمان اچک نہ لیا جائے، کیونکہ شیطان بعض اوقات ہمارے پیاروں کی صورت میں آتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے، بعض اوقات کسی اور ایسی شکل میں آ جاتا ہے کہ انسان ایک دم سے اس کو دیکھے، کیونکہ جا رہا ہوتا ہے نا، اور باقی پردے تو ہٹ جاتے ہیں اس کے سامنے سے، تو اس وقت جو ہے شیطان آ کر پوری کوشش کرتا ہے کہ جو توحید پر مرنے والا انسان ہے اس سے اس کی توحید چھین لی جائے، یا اسے کہے کہ کیا فائدہ ہوا تمہیں۔ مختلف ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں روایات سے، احادیث سے، اسپیشلی صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ایسی دعائیں کی جائیں اپنے بچوں کے لیے۔ مائیں اس وقت دعا کریں جب کنسیو کر لیتی ہیں کہ ان کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور انسان جو ہے دنیا میں آنے کے بعد پھر یہ دعائیں کرتا رہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں، جس وقت میرا خاتمہ ہو، جب فرشتے مجھے لینے آئیں، تو اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ شیطان کی اس وقت کے جو ہے نا بہکا لینے سے بچا لے، کیونکہ اس وقت بھی اس کا وار بہت شدید ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پھر اس کے وار میں آ جاتے ہیں، آخری وقت میں جو ہے وہ ان کا ایمان اچک لیتا ہے، ان کو توحید سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کرنے کا کام بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ماؤں نے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہم نے اب زندگی میں دعا کرنی ہے کہ ہمارا ایمان شیطان نہ اچک لے۔ تو انہوں نے یہ بہترین دعا کی کہ میں نے اس کا نام مریم بھی رکھ دیا، ساتھ ہی نام بھی رکھ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، انی اعیذھا بک۔ اعیذھا ہا کی ضمیر ہے جو کہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہو کی ضمیر ہے جو کہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر لڑکے کے لیے دعا مانگے تو ہو کی ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ بچوں کے لیے دعا مانگے ہم کی ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہترین جو ہے ہمارے لیے اس میں عمل کا نقطہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا، سیدنا مریم کو بھی محفوظ کر لیا شیطان کے بہکا لینے سے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اور سیدہ مریم کی جو والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے شرف قبولیت بخشا، اور یہ کہ سیدہ یعنی ان کی جو دعا ہے اسے قبول کس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا سیدہ مریم کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی، اور جب وہ اس قابل ہو گئی، یعنی تھوڑی سی، کیونکہ ہوتا تھا نا کہ جب تک مدر نے فیڈ کرایا بچہ تھوڑا سا سینس میں آ گیا تو پھر چھوڑ کے آتے تھے، تو جب وہ عبادت خانے میں جانے کے قابل ہوئی تو پھر جو ہے ان کو وہاں چھوڑا گیا۔ لیکن جب چھوڑ دیا گیا، وہاں کمرے بنے ہوتے تھے ہیکل میں، تو اب یہ بھی ضروری تھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے اس کا کوئی وہاں خیال رکھے، کیونکہ والدہ کوئی عام لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی اس لیول تک جانے کی، تو پھر ہونا ضروری یہ تھا کہ کسی کو ان کا کفیل بنا دیا جائے، نگران بنا دیا جائے، جو ان کی خبر بھی گیری بھی کریں، ان کو ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، وہاں ان کا خیال رکھیں۔
کیونکہ بچی تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ کس کو کفیل بنایا جائے، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں بہت سارے کاہن تھے اور انہی کاہنوں میں حضرت زکریا بھی تھے۔ اب کاہن جو ہے نا مونکس کو کہا جاتا ہے، اب مونکس اس وقت کے کاہن تھے، یعنی اس وقت کے عبادت گزار تھے۔ حضرت زکریا اپنے دور کے نبی بھی تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن یہ وجہ نہیں تھی حضرت مریم کے کفیل بنانے کی، وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ بھی تھا۔ تو اس لیے یہ سعادت جو تھی سیدنا زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصے میں آئی، کیونکہ وہ ان کے خالو تھے۔ اب اس کی یہ قصہ مزید آگے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب پھر ہوا یہ کہ جب ان کو کفیل بنا دیا گیا، وہ کیا کرتے تھے کہ کھانا لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت مریم کو ایک کمرہ دے دیا گیا، وہ اس میں جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ مختص رہتی تھیں، عبادت کے لیے نکلتی تھی جب عبادت کا ٹائم ہوتا تھا ہیکل میں، اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس سے زیادہ انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وقف کر دی گئی تھی نا۔ تو اب جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ پریسٹ ہوتے ہیں وہاں کے، جو ان کے ننز وغیرہ کرسچنز میں ہوتے ہیں، لیکن اس رہبانیت کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اس وقت تھا، اس وقت جو تھا لوگ خود وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے اس وقت وہاں پہ وہ کمرے میں ہوتی تھی، تو حضرت زکریا ان کے لیے کھانا لے کے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ کفیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں مزید ذکر کیا کہ جب وہ ان کے پاس آتے تھے تو کیا ہوتا تھا، جب وہ آتے تھے کمرے میں کھانا لے کے اکثر اوقات تو وہ دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہوتی تھی کہ کمرہ بند ہے، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے، موسم نہیں ہے، لیکن اس بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے وہاں پر۔ تو بہت حیران ہوتے تھے، اور جب آتے تھے تو پھر وہ کیا آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ یعنی اب نبی تھے، خالو تھے، کوئی اور انسان ہوتا تو شاید ان کو ایکیوز کرتا، کوئی ان کے اوپر کوئی شک کرتا کہ یہ ویسے تو نہیں آ سکتا نا۔ نبی تھے تو نبی سینس کر سکتے تھے کہ ایسا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی کرم ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ حضرت مریم سے پوچھتے تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب کوئی عام انسان ہوتا، عام مونک ہوتا، عام کاہن ہوتا تو وہ تو شک کرتا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور یقیناً یہاں کوئی آتا ہے جو ان کو پھل دے کے جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو وہ سینس کر لیا انہوں نے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہیں اور یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور ان کا کتنا پیارا جواب تھا کہ اللہ کے ہاں سے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اتنی پیاری دعا، حکمت بھی تھی ان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور وہاں تک پہنچانا ان کی صرف والدہ کی دعا نہیں تھی، یہ اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتے تھے۔ اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا تھا۔ اب یہ ہوا کہ وہاں جو محراب تھے نا، محراب کا ذکر کیا گیا کہ وہ محراب میں آیا کرتے تھے۔ محراب دیکھیں یہ وہ بالا خانے ہیں جہاں پہ مسجد، یعنی اگر کسی مسجد میں ہو تو مسجد کے خادم، اگر کسی ہیکل میں ہو تو وہاں کے مجاور جو ہیں وہ رہا کرتے ہیں، جو وقف شدہ حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ رزق دیکھتے تھے۔ اب یہ جو رزق تھا یہ ایک معجزہ تھا کہ معجزہ آ رہا ہے اور نئے بے موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا جو تھے وہ بھی حیران تو ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ساتھ ساتھ سمجھ بھی جایا کرتے تھے کہ یہ بے موسم کے پھل مریم علیہ السلام کو اگر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے پاس سے، تو پھر ہوں گے۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محراب یعنی اس کمرے میں اتنی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے سینس کر لیا، تو پھر ساتھ ساتھ ان کا اپنا دل بھی کیا کہ اس برکت سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ کیسے؟ فرمایا اگلی آیت میں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یعنی فرمایا جب زکریا نے مریم کا یہ جواب سنا، کون سا جواب کہ یہ رزق اللہ کے پاس ہے، بے موسم کا پھل، تو اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما دے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھیں ان کے اندر بھی کتنی حکمت تھی، انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل آتا ہے، اور اولاد کو بھی پھل ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا جو تھے وہ اس وقت بہت اولڈ ایجڈ ہو گئے تھے، تقریباً 100 کے قریب جو تھے ان کی عمر ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی تھی بانج، اور اولاد کو کہا جاتا ہے پھل۔ انہوں نے کیسے حکمت کے ساتھ اسے ریلیٹ کیا کہ جو رب بے موسم کے پھل یہاں پہنچا رہا ہے اس برکت والی جگہ پر، اسی برکت والی جگہ پر میں یہ دعا مانگوں کہ وہ مجھے بے موسم کا پھل، یعنی کہ اس عمر میں وہ اولاد دینے پر قادر ہے، وہ مجھے دے سکتا ہے۔ کتنی حکمت تھی کہ جو رب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہی مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اولاد کو بھی تو پھل کہا جاتا ہے نا، انسان کے دل کا پھل ہوتا ہے وہ۔
تو انہوں نے یہ دعا مانگی فوراً۔ حضرت زکریا جو تھے بے اولاد تھے، خود بھی بوڑھے اور ضعیف تھے، اور بیوی تھی بانج، اولاد کی کوئی توقع نہیں تھی۔ دیکھیں کوئی اسباب نہیں تھے نا کہ انسان 100 سال کا ہو جائے، اب سوچ سکتا ہے کوئی انسان کے 100 سال کا ہو تو اس کی اولاد ہوگی، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور بیوی بانج تھی، کیا کوئی سوچ سکتا ہے بیوی بانج ہے تو اولاد ہو جائے؟ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو رب بے موسم کے پھل دے رہا ہے وہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے تو ظاہری اسباب منقطع ہو گئے تھے نا۔ تو حضرت مریم کا یہ جواب سن کے فوراً خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو خرق عادت امور پر بھی قادر ہیں، یعنی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ان یوزل، امپاسبل۔ جب اللہ امپاسبل کو پاسبل کر دیا اللہ نے، تو انہیں اس میں حکمت سمجھ آئی، فوراً انہوں نے کیا کیا، وہیں پر دعا کی۔ انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ اسی جگہ پر میری دعا کو بھی شرف قبولیت مل جائے اور مجھے بھی بے موسم کا پھل مل جائے، یعنی کہ اولاد مل جائے۔ تو انہوں نے دعا مانگی، اور بہترین دعا ہے۔ اور یہ دعا جو ہے ہمیں ملتی ہے کیونکہ انبیاء کی جو دعائیں ہیں نا وہ بڑی خاص ہیں۔ تو جو اولاد چاہتے ہیں، صالح اولاد چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے اس میں کہ وہ یہ دعا جو ہے اس کو بھی اپنا معمول بنائے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں اس وقت انہوں نے یہ دعا کی جب کوئی اسباب جو تھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اگر انسان کو اسباب نہ بھی نظر آئیں تو بھی پورے توکل کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے دعا کرنی ہے۔ اب یہ دعا انہوں نے کیسے کی تھی؟ انہوں نے وہاں پہ پہلے نماز ادا کی تھی، اسی محراب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ تو کیسے کی تھی؟ فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ۔ یعنی دیکھیں اب اس آیت میں، پچھلی آیت یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فنادت الملائکہ، کہ اسے پھر وہیں پر اس ایک فرشتے نے پکارا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا محراب میں۔ فرمایا جب زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے وہاں پہ محراب میں، اب دیکھیں دعا بھی بتا دی اور ساتھ طریقہ بھی بتا دیا کہ خالی دعا نہیں مانگی تھی، نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی، یعنی نوافل ادا کی اور دعا مانگی۔ تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ دعائیں تو کی جاتی ہیں لیکن دیکھیں جب کسی چیز کی پریزنٹیشن بہترین ہوتی ہے نا تو پھر اس کی ایکسیپٹنس کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی دعا کو پریزنٹ کیا اللہ تعالیٰ کے نوافل ادا کر کے، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نماز کے ذریعے، نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹیبلش کیا۔ ڈائریکٹ بس یوں ہی نہیں دعا مانگ لی، حکمت تھی نا ان کے پاس۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت، ہمیں حاجت پیش آ جاتی ہے تو نوافل ادا کریں اور پھر اس میں دعا مانگیں۔ اللہ سے پہلے ایک وہ رابطہ بنائیں، کنیکشن بنائیں، ایک دل کی وہ کیفیت جو ہے انسان کے اوپر طاری ہو جائے کہ میں اپنے رب سے براہ راست تعلق میں ہوں، اس وقت براہ راست میں اس سے کلا اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کریں، کیونکہ جتنی زیادہ انسان کے دل کی حضوری ہوتی ہے، جتنا زیادہ انسان غفلت سے، دنیاوی چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، کنیکشن اللہ کے ساتھ بہترین جڑا ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو جاتی ہے نماز میں، تو پھر اس کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، قرآن میں بھی پتہ چلتے ہیں، سنت سے بھی پتہ چلتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، اس آیت میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کی بات ملتی ہے کہ دعا بھی کرنی ہے، جن کو اولاد چاہیے ان کے لیے بھی یہاں پہ کہ وہ نماز پڑھیں، حاجت کے نفل ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کنیکشن اسٹیبلش کریں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ تو جو وہ رب دینے، ہر چیز دینے پر قادر ہے، بے موسم کے پھل دیے اس نے حضرت زکریا کو، اتنی ان کی بانج بیوی کو اولاد دی، وہ پھر کسی کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے اگر اس کا اذن ہو جائے تو ضرور۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہمیں بہترین طریقہ ملا کہ انہوں نے اسی جگہ پر نماز ادا کی اور پھر جو ہے اللہ سے اولاد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے وہاں پہ پکارا، کلام کیا فرشتوں نے ان سے، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا یعنی پاک باز ہوگا، اور نبی ہوگا، اور بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا، اور قبولیت کتنی بہترین ہوئی۔ یعنی انہوں نے دعا کی بہترین انداز میں،
پریزنٹیشن بہترین تھی تو قبول بھی بہترین انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، اللہ نے نبی بیٹا دیا، یعنی شروع سے ہی بتا دیا، اور یہ حضرت یحییٰ خود نام رکھ دیا۔ دیکھیں یہ پہلے انسان ہیں دنیا میں جو آئے جن کا نام اللہ نے خود رکھا، یحییٰ، یحییٰ، اور پھر ساتھ ہی ان کی خصوصیات بتا دی کہ وہ کون ہوں گے۔ ایک کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق بھی کریں گے، اللہ کے کلمہ ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو یعنی ان کی تصدیق کریں گے، کیونکہ جب وہ آئیں گے ان کو ایکیوز کیا جائے گا اور ان کو ولد الحرام ٹھہرایا جائے گا، یا ان کے اوپر جو ہے کوئی تانا زنی کی جائے گی تو ان کی تصدیق کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اور کہا کہ وہ سردار ہوں گے، اپنے نفس کو روکنے والے یعنی پاک باز ہوں گے۔ کتنی خوشخبریاں پے در پے دی جا رہی تھیں کہ ایسا انسان جو بنی اسرائیل کا سردار ہوگا، ان کی اصلاح کرے گا، نبی ہوں گے نا، نبوت کی خوشخبری دی گئی۔ وہ حصور ہوگا، یعنی ان کے اندر شہوات کا غلبہ نہیں ہوگا۔ حصور یعنی کہ پاک باز ہوں گے، عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی، کسی گناہ کے کام کی جو شہوت ہے وہ نہیں ہوگی، شہوتیں ان کے اندر کم ہوں گی، پاک باز ہوں گے، بائی برتھ پاک باز ہوں گے، اور نبی ہوں گے۔ ایسی ایسی خوشخبریاں دی گئیں، کتنی پیاری دعا انہوں نے کی، اللہ پر توکل کیا، بہترین اسباب اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین طور پہ اس کو قبول بھی کیا۔ پہلے حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، پھر اس کے بعد یہاں پہ دعا دیکھیں، اس میں ہمیں بار بار مضامین بھی مل رہے ہیں کہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی شرف قبولیت بخشی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے۔ تو فرمایا کہ قال رب اجعل لی آیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب سنا کہ فرشتوں نے بشارت دے دی اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ، کیونکہ انسان تھے نا، تو اب مانگ بھی لی پورے توکل کے ساتھ دعا، اور جب فرشتے نے خوشخبری دے دی تو آگے سے کیا کہنے لگے کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ ایک طرف یقین تھا لیکن بشر تھے تو اس لیے تھوڑا سا ڈاؤٹ کا شکار بھی ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، ان کے اندر جو ہیں مختلف طرح کے ایسے احساسات جو عام انسانی احساسات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا، وہ تھوڑے سے شکار ہوئے، پریشان ہوئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیوی بانجھ ہے، تو میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی، حالانکہ ابھی خود ہی دعا کی تھی اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اور اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ زکریا نے اپنے عرض کی اپنے پروردگار سے کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ ان دنوں میں اپنے رب کو بہت یاد کیا کیجیے، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ ایک مزید خوبصورت بات بتا دی گئی، یعنی جب سیدنا زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کی زبانی پھر اتنے اچھے شان والے بیٹے کی بشارت سنی، یعنی صرف بیٹے کی بشارت نہیں ملی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نبی بھی ہوگا، تو خوشی تو ان کی بے انتہا ہوئی، لیکن ڈاؤٹس بھی تھے۔ اب انہوں نے اللہ کے حضور پھر وہی مانے حمل اسباب بھی بتا دیے کہ میں تو اولاد سے مایوس ہو چکا ہوں، بوڑھا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مانے حمل اسباب کے باوجود قدرت رکھتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے نا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کسی بھی ایسی چیز کی جو کہ کوئی گناہ نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ ہو، تو بظاہر وہ کتنی بھی ناممکن چیز ہو، ہم اس کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب انہوں نے سوال پھر اگلا یہ بھی کر دیا کہ اگر مجھے کوئی کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی نے کنسیو کر دیا ہے، اس کی کوئی علامت ہو، یعنی کیونکہ استقرار حمل یا جو انہوں نے کنسیو کیا اس کا تو پھر بہت بعد میں عورت کو پتہ چلتا ہے نا، تیسرے چوتھے مہینے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی نے، یعنی اتنی جلدی تھی کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر چکا ہے، میری بیوی نے کنسیو کر لیا ہے، مجھے اولاد ملنے والی ہے۔ یعنی جب یہ ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آئے گا، ایسا معجزہ ہوگا کہ میں اس عمر میں اور میری بیوی بانجھ حالت میں بھی اولاد نہ پیدا کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 3 دن مسلسل بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں یہ بھی ایک علامت تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایسی چیز پیش آنی تھی کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایسی چیز ظاہر ہونی تھی، ایسی نشانی اللہ نے بتا دی، اور فرمایا کہ بس ہاتھ سے، آنکھ سے اور ابرو کے اشارے سے، یعنی آئیبرو کے اشارے سے، ایسے جیسے اشارہ آنکھ کا کر دیتے ہیں نا، اس سے ہی کام چلائیں، یعنی آپ نے ان دنوں ایسے ہی لوگوں سے بات کرنی ہے، آپ ویسے کلام نہیں کر سکیں گے، یہ ایک نشانی ہوگی۔ اور کیوں نہیں بول سکیں گے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی زبان پر صرف اللہ ہی کا ذکر چلے گا، یعنی اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نعمت دینے جا رہے تھے، ایک بیٹا
اور پھر اس کے بعد اس عمر میں بیٹا، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ ایک نبی ہو، تو پھر اب شکر گزاری تو واجب تھی نا۔ تو 3 دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم لوگوں سے کلام نہیں کرو گے تو صرف اور صرف اللہ کا، اپنے رب کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا اور اس کی تسبیح کرنا۔ یعنی لوگوں سے بات نہیں ہو سکے گی لیکن اللہ کی تسبیح کر سکتے تھے، تو یہ بھی بہت بڑی نشانی تھی۔ اب دیکھیں واضح رہے کہ وحی الہی کی جو سب سے عام صورت ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ خود نبی کے اوپر وحی لے کر آتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی نبیوں کے پاس وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل خود آتے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے تھے، قرآن کی وحی اترتی تھی، تو اسی طرح باقی انبیاء کے پاس جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، حضرت جبرائیل ہی اس پر مامور تھے، شروع سے وہی مامور ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ وحی کا ایک اور سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کی صورت میں جو ہے نا فرشتے آ کر نبی سے بات کر لیتے ہیں یا کسی انسان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نبی سے نہیں ہوتا، امت سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بہت نیک انسان سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فرشتہ جو ہے وہ آ کر ایک خاص قسم کی وحی ہے جو مخاطب کر کے کسی کو بتا دے۔ یہ اس دور میں تو بہت ہوا کرتا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی جا بجا مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سے خطاب کیا گیا، اب آپ دیکھیں حضرت مریم سے خطاب کیا گیا، اور حضرت یہاں پر ان کو حضرت زکریا سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا تو جو تھے وہ ایک نبی تھے، لیکن ایسے مخاطب کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا مکالمہ فرشتوں نے حضرت مریم سے بھی کیا تھا۔ حضرت مریم کوئی نبی نہیں تھی نا، کامل عورت تو تھیں لیکن نبی نہیں تھیں، تو اس لیے ایسی وحی جو ہے وہ فرشتے جو ہے آ کر کلام کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ان سے جو ہے وہ حضرت زکریا سے انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایسے دنوں میں کیا کرنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے اور پھر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پھر آگے مزید ایک ذکر کیا گیا، حضرت زکریا کا جو ہے ذکر مکمل ہوا، پھر حضرت مریم کا ذکر دوبارہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ۔ اب یہ اسی کلام کا ذکر ہے جو فرشتوں نے آ کر حضرت مریم سے کیا۔ ان کو نبوت نہیں ملی تھی لیکن کلام کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا، یعنی چن لیا اپنے لیے، اور پاکیزگی عطا کر دی، اور پاکیزگی عطا کی اور تمہیں پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا۔ کتنا خوبصورت درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں وقف کیا، اور وقف کر کے انہوں نے وہاں جو مشقتیں اٹھائیں۔ جب ہم قرآن مجید میں اس کے تذکرہ جو ہے مختصراً ملتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا تھا اور انہوں نے صبر کیسے کیا تھا۔ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا یا مریم اقنتی لربک، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چنا ہے، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، تو اب آپ نے بدلے میں کیا کرنا ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یعنی اے مریم اب اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی مل کر رکوع اور سجود کیا کرو۔ دیکھیں فرشتوں نے سیدہ مریم سے ہم کلامی کی، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن ایام میں سیدہ مریم جو تھیں ہیکل کے حجرے میں مقیم تھیں، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، وہاں پہ صبح شام دن رات عبادت میں مصروف رہتی تھیں، ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، آ کر بات کرتے تھے۔ اب یوں ہی تو نہیں رزق آ جاتا ہوگا نا بے موسم کے پھل، کوئی فرشتہ آتا تھا اور دے کے چلا جاتا تھا، لیکن وہ کس طریقے سے انسان کی شکل میں نہیں آتا تھا، انسان کی شکل میں صرف اور صرف جبرائیل ہی آئے تھے اس کمرے میں۔ تو فرشتوں نے ہی سیدہ مریم کو اطلاع دی کہ آپ کا پروردگار آپ پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے آپ کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے، سارے جہان کی۔ آپ سوچیں جتنی بھی دنیا میں رہتی، یعنی ازل سے اب تک جتنا بھی، جب سے جہان آباد ہے، جتنی خواتین آئیں گی ان میں سب سے اوپر درجہ جو ہے حضرت مریم کو دیا گیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کی وجہ بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو حدیث سے ان کا حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں بھی بتایا گیا اور اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کو چنا گیا، اور دوسری خاتون کون ہے جو حدیث ہمیں بتا رہی ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو یہ درجہ کیوں ملا؟
اگر ابھی ہم ان کی کیونکہ حضرت مریم کا ذکر تو آئے گا، حضرت آسیہ کا ذکر جو بہت مختصراً آتا ہے قرآن مجید میں، یعنی ایک قصہ آتا ہے جب حضرت موسیٰ کو پالا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف ہی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ ان دونوں خواتین کی تعریف کیوں کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان کے اندر نیکی تھی، ان کے دل خالص تھے، ان کے اندر جو تھی اللہ تعالیٰ یعنی فرما بردار تھیں، ان کے اندر خالص توحید تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس ساری خصوصیات کو کیا اور عورتوں کے اندر نہیں ہوگی، ان کے اندر یہ خصوصیات کو سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ کیا وہ ان کے صبر نے کیا۔ ان دونوں نے، یہ دونوں صبر کا پہاڑ تھیں، یہ دونوں صبر کی عظیم مثالیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہیکل میں چنا، وہ ہیکل میں ان کو رکھا، پھر جہاں پر وہ بہت پاک باز شمار کی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ان کی اسی پاک بازی کے ذریعے۔ کیسے؟ کہ ان کو بغیر باپ کے اولاد دے دی، اور پھر اسی ہیکل میں اس سے، اور جتنے بھی لوگ تھے ان کے اوپر بد کرداری کا الزام لگاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پاک بازی کے ذریعے چنا بھی، اور اسی پاک بازی کے ذریعے ان کی آزمائش بھی کی۔ اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون جو کہ پوری زمین پر آج تک کے روئے زمین پر سب سے ظالم شخص تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اور کس طریقے سے اس نے ان کو شہید کیا، کس طریقے سے اس نے ان کو ان کے تو کلمہ حق کہنے پر کس طریقے سے ان کو اذیتیں دے کر ختم کیا، لیکن ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ وہ ہلی نہیں، ان کا ایمان اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا سے جانے سے پہلے ان کو جنت میں اپنے پاس ان کا گھر دکھا دیا۔ کتنی زیادہ ان کی فضیلتیں ہیں، اور یہ فضیلتیں یوں ہی نہیں مل گئیں، یعنی صرف نام یا نام رکھ لیا اور بہت آسانی تھی ان کی زندگیوں میں، ان کی زندگیاں صبر کا پہاڑ تھیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس حدیث کی مزید ڈیٹیل بھی ہے، اس میں حضرت خدیجہ کی، اماں خدیجہ کی، حضرت فاطمہ کی بھی تعریف کی گئی ہے، اس کے یعنی حدیث جو ہے نا یہ طویل ہے، اور پھر حضرت عائشہ کو بھی فضیلت دی گئی ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر، یعنی ان کو بھی فضیلت دی گئی ہے، لیکن کامل عورتوں میں جو ذکر آتا ہے وہ صرف حضرت مریم کا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا آتا ہے، بہت بڑا رینک ہے۔ تو اب جو ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا، استفا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چن کر، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے سیدنا مریم کو یہ بھی ہدایت دی کہ اب جب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو بطور شکر اللہ تعالیٰ کی مزید فرما بردار بن جائیں، اور اس مسجد میں جو جماعت ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت بھی عبادت کی جماعت ہوا کرتی تھی نا، اب مسلمانوں پہ تو ہوتی ہے 5 وقت کی نمازوں کی جماعت، لیکن اس وقت کی بھی یہ اکٹھے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، اور نماز جو ہے وہ ہر امت پر فرض رہی ہے۔ کبھی یعنی کہ ان کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، مقدار بھی کم ہوتی تھی، لیکن نماز پھر بھی فرض تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ کو چن لیا گیا ہے، تو اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ اللہ کی شکر گزار ہو جائیں اور نماز کا اہتمام کریں، با جماعت نماز کا۔ اب اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی فضیلت سے، کسی دین کی نعمت سے نوازتے ہیں، ہمارے دین کے فہم میں اضافہ کرتے ہیں، ہمیں کسی بھی کام کے لیے چنیں، ہمیں کوئی فضیلت دیں، ہمیں کوئی نعمت دیں، ہمیں کوئی رحمت دیں، تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم بطور شکر گزاری اور زیادہ اللہ کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہ صرف قصہ نہیں سنایا جا رہا، اس قصے میں ہم سب کے لیے سبق ہیں۔ یہ قرآن مجید صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے ہر قصے میں ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ ہم اس میں سے اپنے عمل کے نقطے تلاش کر کے اپنی زندگیاں سنوار لیں۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ جو پرانی ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں حضرت مریم کی والدہ کی اور حضرت مریم کی، حضرت زکریا کی، یہ غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں نہیں تھے نا، اور یہ قرآن میں ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے کو مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے گا، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے واقعات جو ہیں صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، تو اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائے جا رہے تھے؟ کیونکہ جب اس وقت کے عیسائی یا اس وقت کے یہودی آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن میں یہ آیات نازل ہوتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے ایز اٹ از، تو وہ حیران ہو جاتے تھے،
اور پھر یہ ان کے سچا نبی، آخری نبی ہونے کی دلیل کے طور پر یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں، کیونکہ دیکھیں ان کی نبوت کی واضح دلیل تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تورات نہیں پڑھی تھی، اور نہ ہی انجیل پڑھی تھی، اور نہ ہی کوئی اور ہسٹری کی کتاب پڑھی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، کیا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ اور پھر یہ کہ کبھی انہوں نے مکہ سے آگے یعنی کیا تو تھا کچھ علاقوں میں سفر، لیکن کسی اس کے علاوہ جو حجاز سے نہیں نکلے تھے، کسی غیر بہت زیادہ دور دراز کے سفر نہیں کیے تھے، تو ان کے پاس اتنی نالج تو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کہیں جائیں کسی کاہن سے پوچھیں تو رات سے انہیں پتہ چلے کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں خبریں، تاکہ کہ آپ کو وحی کی ہیں، کیونکہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک کھلی دلیل بن جائے کہ وہی آخری نبی ہیں، وہی سچے نبی ہیں، تبھی یہ باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہزاروں سال پرانی باتیں تھیں۔ اب یہاں پہ ایک جھگڑے کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت تو موجود نہیں تھے جب لوگ اس وقت جھگڑ رہے تھے یا ایک فیصلے کی خاطر اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ اب یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں جب حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی عنایات ہوئی نا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ ان کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، ان کے اوپر تو بڑی بلیسنگز ہیں، لوگوں نے محسوس کرنا، وہاں کے مونکس نے، یعنی کہ اور تو لوگوں کی ایکسس نہیں تھی، انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ان کے ساتھ کچھ ان یوزول ہے باقی کاہنوں کی نسبت، ان پہ اللہ کی کوئی خاص عنایات ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ پھر ہر کاہن چاہتا تھا، یعنی وہاں جتنے بھی رہنے والے اس وقت کے عبادت گزار کاہن تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت مریم کو اون کر لیں، وہ ان کے کفیل بنے، وہ سرپرستی کا ان کو اعزاز حاصل ہو یعنی وہ خدمت کریں۔ اب انہوں نے پھر ایک عرصے تک جو ہے وہ اپنے اس بارے میں نا جھگڑتے رہے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، ہم زیادہ لائق ہیں، ہم زیادہ لائق ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے سوچا کہ چلیں کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے بارے میں کوئی قرعہ اندازی کر لیتے ہیں کہ کون جو ہے ان کا سرپرست بنے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی بہت قیمتی چیز آ جائے تو بہت سارے لوگ اس کا حقدار بننا چاہتے ہیں نا، تو اب وہاں پہ جتنے لوگ بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے کفیل بنے، لیکن حضرت زکریا بھی چاہتے تھے، شروع میں تو وہ کفیل تھے ہی تھے، لیکن جب حضرت مریم بڑی ہو گئی تو اب ان کو جو دوسرے مونکس ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ان کی برکت سے وہ بھی برکت حاصل کریں۔ تو جب آپس میں ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تو انہوں نے پھر طے کر لیا، کوئی آپس میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو طے کیا کہ سارے جو مونکس ہیں، سارے جو حضرات ہیں، وہ اپنے اپنے قلم جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، یہاں قلموں کا ذکر آیا ہے، یعنی وہ قلم جسے وہ برکت کا سبب سمجھتے تھے، جس سے وہ تورات کو لکھا کرتے تھے اپنی مختلف اس میں کتابوں میں، ان کی تورات کی لکھ کر جو ہے نا لوگوں کو ٹرانسکرپٹس دیا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے سوچا کہ اب اس کے ذریعے ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کسی جو بہتی ندی ہے اس میں پھینک دیں گے، اگر کسی شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ پر ہی قائم رہے تو وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں ایک بہتی ندی ہے، اس میں کوئی پین پھینکا جائے، کوئی قلم پھینکا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے فلو کے ساتھ بہہ جائے گا نا۔ تو لیکن اب کیونکہ وہ مونکس تھے، وہ عبادت گزار تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ایک معجزہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہوا تو جس کا قلم رکے گا تو وہ ہی جو ہے ان کو ان کا کفیل ہوگا، ان کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ قلم پھینکے گئے اور سوائے حضرت زکریا کے سب کے قلم جو تھے وہ پانی کے ساتھ بہہ گئے، ان کا قلم جو تھا وہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہا۔ ایک تو وہ پہلے ہی حضرت مریم کے حقیقی خالو تھے، اور پھر اس امتحان میں بھی انہی کا قرآن نکلا، انہی کا قلم ٹھہرا، تو پھر سارے جو ہیں چاہتے نہ چاہتے ان سارے جو کاہنوں کو ماننی پڑی بات کہ حضرت زکریا ہی ان کے کفیل رہیں گے مستقل۔ اب یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی، تو ان کو کیسے بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو موجود نہیں تھے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے وہاں، تو آپ کو غیب کے ذریعے کون بتائے گا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کے رب نے۔ اور یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے؟ اور یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں؟ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی۔ اور پھر فرمایا اور جب فرشتوں نے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اب ایک اور انیوژل واقعے کی طرف اشارہ، ایک اور جو ہے انیوژل واقعے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اور وہ وقت جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اب حضرت مریم بڑی ہو چکی تھیں، بالغ ہو چکی تھیں، اب فرشتوں نے مزید ان سے خطاب کیا، کیا کہا؟ جب مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اب وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔
یہ فرشتوں کا حضرت سیدہ مریم سے دوسرا مکالمہ ہے۔ پہلے بھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا، اللہ کے اطاعت گزار رہنا ہے، فرمانبردار رہنا ہے۔ یہ دوسرا مکالمہ ہے، اور یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا ولادت کے بارے میں جو ہے وہ مضمون شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیان آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے دیکھیں حضرت یحییٰ کی خرق عادت یعنی معجزے کے طور پہ پیدائش کا ذکر ہوا، تو وہ تمہید کے طور پہ کیا گیا تھا کہ حضرت زکریا کو جو ہے بے موسم کی اولاد دی گئی، ان کو وہ قابل نہیں تھے، اسباب کے بغیر ان کو اولاد دی گئی، تو وہ تمہید تھی۔ تمہید کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہر کچھ کرنے پہ قادر ہے جو انسان کی سوچ سے آگے چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس واقعے میں تو اسباب موجود تھے نا، اور وہ صرف معجزہ اس طور پہ تھا کہ اس میں ایک 100 سال کے شخص کو اولاد دی گئی، ایک بانج عورت کو اولاد دی گئی، لیکن اسباب موجود تھے، یعنی عورت اور مرد موجود تھے، یعنی ان کی صرف اسباب کی جو قوت ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قوت نئے سرے سے پیدا کر دی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی پیدائش اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس سے بھی بڑا معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر باپ کا وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ حقیقت میں تو یہی ہے نا کہ باپ اور ماں ہی ملیں تبھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، انہی کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی اپنی قدرت اور کلمہ اس کو کہا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اس مکالمے میں۔ اور پھر جب انہوں نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری دی، ان کے اوصاف بتائے، تو وہ اچانک چونک اٹھیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے کر سکتا ہے، اس سبب کے بغیر بھی جو کہ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک طرف وہ پاک باز تھیں، اس کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی، صرف حضرت زکریا خالو تھے، کفیل تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا کہ اسی بند کمرے میں انہوں نے کنسیو کر لیا، اور بغیر باپ کے کنسیو کر لیا۔ فرشتے نے جب آ کر یہ خبر سنائی تو وہ چونک گئیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے۔ اور کہا جاتا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے ایک مرد کی صورت میں وہاں آئے تھے، اور انہوں نے ان کے اوپر اللہ کا کلمہ پھونکا تھا، نفخ کیا تھا، پھونکا تھا، اور انہوں نے کنسیو کر لیا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ حضرت ان کا نام بتایا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا ان کا نام، اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ یعنی پھر جیسے حضرت یحییٰ کے اوصاف بتا دیے گئے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بتائے گئے۔ کیا کہا کہ وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بن بغیر باپ کے پیدا ہوگا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ کے اوصاف سنے کہ کتنے ڈفرینٹ ہیں، کہ ایک تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ دیکھیں دنیا میں دو لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے تھے۔ اب یہاں پہ ڈفرنس کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پورے مرحلے سے گزرے تھے جس میں ایک عورت کنسیو کرتی ہے، 9 مہینے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے نارمل انسان کی طرح ڈیلیوری ہوتی ہے۔ تو وہ ان کے لیے ایک چیز جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی، اور ایک چیز حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سملر تھی، کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم خود قرآن مجید میں بتا دیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ نام رکھا اللہ تعالیٰ نے پھر خود ان کا، اور ابن مریم یعنی ان کی کنیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دی، ان کی ماں سے منسوب کر دیا، ورنہ تو باپ سے منسوب کیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ وہ مریم کا بیٹا ہوگا۔ اور مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح عام طور پہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو، یہ ان کا لقب ہے، اور اس کی دو توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہیکل سلیمان میں یہ دستور تھا کہ جو شخص جو ہے وہ لوگ جس کو بھی بہت بزرگ اور پاک باز سمجھتے تھے، یعنی کہ جو بہت ان کے نزدیک بڑا نیک ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اسے زیتون کے تیل سے مسا کرتے تھے، اس کے جسم پر مل دیتے تھے۔ یہ ان کا کوئی کسٹم تھا کہ اس کو زیتون کا مبارک تیل تھا اس کے ساتھ اس کا مسا کر دیتے تھے۔ اس لحاظ سے بھی وہ مسیح مشہور ہوئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سیاحت سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام زندگی جو ہے وہ سفر و سیاحت میں گزار کر رسالت کا فریضہ انجام دیا، کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرے تھے، کسی ایک امت کے لیے نہیں آئے تھے وہ، یعنی انہوں نے جہاں جہاں وہ جاتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، تو اس لحاظ سے بھی ان کو مسیح کہا گیا۔ اور عیسیٰ جو ہے ان کا علیہ السلام ان کا اپنا نام تھا، اور ابن مریم ان کی کنیت ہی
یعنی یہی ان کا نسب ہے، یہ ان کا والد کا کوئی نام ساتھ اٹیچ نہیں کیا گیا، نسب جو ہے ابن مریم ہے کیونکہ بن ماں کے پیدا ہوئے، ان کو نام کے ساتھ جو ہے بغیر باپ کے ماں کے ساتھ منسوب کیا، اور یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کسی مرد یا عورت کا نسب بیان نہیں کیا، اور جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کر کے کہا ہے کہ ان کو ایک خاص طرح سے درجہ بھی دیا گیا، اور اللہ نے حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی اس نام کے کے ساتھ ساتھ بار بار دی، عیسیٰ ابن مریم۔ کسی کی اللہ تعالیٰ نے کنیت قرآن مجید میں نہیں بیان کی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور ان کی ایک اگلی صفت بتائی کہ تیسری صفت یہ کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر باروب شخصیت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت روب دیا تھا، ان کا ایک اور طرح کا اورا تھا، وہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کے او میں آ جاتے تھے، ان کا ایک روب اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں رکھ دیا تھا، وجیح تھے، خوبصورت تھے، وقار تھا ان کی شخصیت میں، اور کوئی ان کو تانا نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہود جو تھے نا، جب ان کی یعنی کہ ان کی پشت کے پیچھے جب وہ نہیں موجود ہوتے تھے ان کو ولد الحرام کہا کرتے تھے کہ یہ بغیر ماں کے یہ صحیح نہیں ہے، جیسے ناجائز کہا کرتے تھے دوسری زبان میں۔ لیکن جب وہ سامنے ہوتے تھے ان کو سامنے یہ کہنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ روب دیا تھا کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انہیں کچھ کہہ سکے، تو یہ روب تھا۔ اور پھر اگلی صفت جو تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے مقرب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اور پانچویں صفت کیا تھی کہ شیر خوارگی میں ہی وہ، یعنی بالکل بچے جب ہوں گے جھولے میں ہوں گے تو وہ لوگوں سے کلام کریں گے، نیو بورن جو تھے انہوں نے کلام کیا تھا۔ اور چھٹی صفت ان کا صالح ہونا ہے۔ تو جو آگے صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بجائے بتایا تھا کہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جیسے یعنی کہ یہ طریقہ حضرت ان کو بڑھاپے میں اولاد دینا اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یعنی اب یہاں پہ سب سے پہلی بات کی گئی ہے اس آیت میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی انہوں نے جھولے میں ہی، جب وہ جھولے میں تھے اپنی ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب زچگی کا وقت آیا تھا، آگے قرآن میں وہ قصہ جو ہے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، جب ان زچگی کا وقت آیا ان کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا تو وہ دور چلی گئی تھیں۔ ویسے بھی انہوں نے، کیونکہ ان کو ہیکل میں تو نہیں رہنے دیا گیا تھا، جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ پریگننٹ ہے تو انہوں نے کہا یہ تو پاک باز ہے ہی نہیں، یہ تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، تو ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تو وہ دور کہیں جا کے، یعنی کہ بالکل الگ تھلگ لوگوں سے وہ آباد ہو گئی تھی، اور وہاں پر تاکہ انہوں نے اپنا وہ ٹائم پیریڈ پورا کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، وہ پیدا ہو گئے، تو ان کو لے کے پھر لوگوں کے پاس آئیں۔ تو جب آئیں تو لوگوں نے فوراً ان کو کہا کہ تم نے یہ کہاں سے تمہارا ماں، تو یعنی ان کو کہا کہ تم، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا، تم کیسے نکل آئے؟ تو لوگوں نے ان کو تانے دیے کہ تمہارے گھر والوں میں تو کوئی ایسا نہیں تھا، تو تم یہ کہاں سے بدکاری کا، یعنی ان کے اوپر الزام لگایا کہ تم کیسے لے آئی ہو؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں ہی جو تھا وہ خطاب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پہ بتایا اس آیت میں کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بڑا نیک سیرت ہوگا۔ اور حضرت مریم کہنے لگیں کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، یعنی ان یوزول واقعہ تھا نا، اور وہ بھی ایک عام انسان تھی، بہت نیک تھی، بہت عبادت گزار تھی، اللہ پر کامل توکل تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ ان کے لیے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا جو تھا وہ ممکن نہیں لگ رہا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی، ان میں ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرے بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا اور بچے نے جریج کی برید کی تھی۔ یہ ایک نیک آدمی تھا جس کے اوپر ایک فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا تھا کہ یہ جو پریگننٹ تھی وہ، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے،
تو جب وہ بچہ پیدا ہوا لوگوں نے ان کو بھی ایکیوز کرنا شروع کر دیا تھا، بچے نے بھی پھر بول کر گواہی دی تھی جریج کی برات کی، اور پھر اس کے علاوہ اپنے اصلی باپ کا اس نے نام بتا دیا تھا۔ تیسرے وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھے ظالم کی طرح رسوا نہ کرنا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہاں پہ مہد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی گود میں۔ اور دیکھیں بالکل نیو بورن بچہ تو اوں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی تو کوئی موومنٹس نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی کہ انہوں نے مکمل پوری بات کی، اور جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر لوگ اس وقت خاموش ہوئے۔ اور پھر کہلا یعنی جب پختہ عمر میں آ گئے تب بھی وہ ایسے ہی کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جو ہے علم الکلام عطا کیا تھا۔ وہ ایسی بات کیا کرتے تھے، ایسی باتیں، یعنی اتنی حکمت سے بھرپور باتیں کرتے تھے کہ جو لوگ جو تھے وہ حیران ہو جاتے تھے ان کی باتیں سن کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش ہے نا بغیر باپ کے، کرسچنز میں بھی اس میں بڑا اختلاف ہے، یعنی ان کے اپنے مذہب میں بھی اس میں بڑا اختلاف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ تین رائے رکھتے ہیں۔ پہلا فریق جو ہے وہ یہود کا ہے، کیونکہ اس وقت جوز ہوا کرتے تھے نا، حضرت عیسیٰ تو آئے ہیں تو وہ جوز میں ہی پیدا ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے جسے بعد میں کرسچینٹی سے منسوب کر دیا گیا۔ تو پہلے فریق تو وہ یہود تھے جو سیدنا عیسیٰ کی ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں معاذ اللہ ولد الحرام کہا کرتے تھے، اور حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان کے ساتھ کسے ملوث کیا؟ حضرت زکریا کو، کیونکہ انہیں یہ باتیں تو سمجھ نہیں آنی تھیں، تو انہوں نے کہا اچھا یہ زکریا ہی وہاں جاتا تھا، اس کا مطلب ہے یہ اسی کی اولاد ہے، اس کے خالو کی اولاد ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی بدزنی کی بنا پر حضرت زکریا کو قتل کیا تھا، ان کے اوپر بھی الزام لگایا تھا۔ اور پھر دوسرا گروہ وہ ہے جو نصارہ کا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مریم کی جو منگنی ہے وہ ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی تھی، مگر نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو اب جب ان کا حمل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھہر گیا اللہ کی قدرت سے، تو جب یوسف کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے منگنی توڑ دی، مگر خواب میں یوسف کو ایک فرشتہ ملا جس نے کہا کہ مریم پاک باز عورت ہے اور وہ ہر طرح کے الزام سے بری ہے، تو پھر کیا کیا؟ تم اس کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف نے حضرت مریم سے شادی کی، حضرت یوسف نے دوسرے یوسف نے شادی کی، اور پھر ان کی اولاد بھی ہوئی، یعنی مزید اولاد بھی ہوئی۔ اب ایک فریق کا یہ ماننا ہے۔ تیسرا ایک اور گروہ ہے، وہ کہتے ہیں معجزات کے وہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی بن باپ کی پیدائش تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، حضرت مریم ہے۔ پھر انہوں نے زنا کا الزام لگایا کہ حضرت مریم جو تھیں وہ اپنے منگیتر کے پاس گئیں اور بس وہاں سے انہوں نے کنسیو کر لیا، اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے نکاح تو کر لیا تھا لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، تب وہ انہوں نے کنسیو کر لیا۔ تو اب دیکھیں بہرحال جو بھی یہ کہتے تھے، لیکن اس میں سے کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی صحیح گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی طویل مضمون ہے، اب ان کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور وہ اسے آگے پہنچائیں گے، اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی، مٹی کے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب کچھ تمہیں بتا دیتا ہوں، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیں کتنی ان یوزول سی باتیں ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے ایک انسان جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جس نے جھولے میں بات کی، یعنی ماں کی گود میں ہی بات کرنی شروع کر دی نیو بورن بچے نے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے معجزات دیے۔ اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں قرآن مجید میں بتا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی تھیں، اور وہ جب لے آئے تھے لوگوں کے درمیان یہ کام کیا کرتے تھے، معجزے دکھایا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ اب اسی بیسس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے تو ان لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، کہ پہلے تو بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اگر یہ ہوا ہے تو اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ہی اس کے پاس یہ معجزے ہیں۔ کیا معجزے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا۔ اب دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی، یہاں کتاب اور حکمت کی بات ہوئی ہے نا، بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خوش نویس بھی تھے، تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء
ان سے کسی بات پر الجھتے تو وہ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تورات کوٹ نہیں کی جا سکتی تھی، بڑی مشکل ان کو لگتا تھا کہ اس کو سمجھنا، لیکن حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 30 سال کی جب عمر ہوئی تو ان کو 30 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کی عمر میں ملی تھی نا، حضرت عیسیٰ کی تو زیادہ عمر نہیں تھی، ان کو اٹھا لیا گیا تھا تو ان کو نبوت 30 سال کی عمر میں عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد 3 سال وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے اور دین کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف رہے، اسی وجہ سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ انہیں تورات کے احکام یاد کراتے تھے، کیونکہ تورات سے وہ ہٹ چکے تھے، تحریف کر رہے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ازسر نو تعلیم دیتے تھے۔ ابھی ان کے اوپر انجیل کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان کو صحیفے ملے نہیں تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنی قوم کی اصلاح کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی قوم سدھر نہیں سکی تھی، بلکہ کیا ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ حضرت زکریا کو بھی قتل کیا حضرت مریم کی وجہ سے، کہ ان کے اوپر الزام لگا کے زنا کا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو ان کو بھی کیا کیا، حکومت کی وساطت سے مروا ڈالا۔ یعنی اتنے کچھ ان کے سامنے معجزے کے طور پہ ہو رہا تھا، لیکن اتنی بگڑی بھی قوم تھی کہ انہوں نے حضرت زکریا کو پہلے قتل کیا، پھر یا حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ 33 سال کی عمر میں علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلایا تھا، یعنی جب وہ بتا رہے تھے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی غلط چیز رائج ہوتی ہے نا پوری سوسائٹی میں، کوئی آ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو لوگ اس کے سب اگینسٹ ہو جاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اللہ نے ان کو معجزے دیے، لیکن لوگ اس پر قائل نہیں ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، کچھ لوگ تو ان کے ساتھ تھے اور باقی لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے، اور انہوں نے پھر ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن معجزوں کا ذکر کیا ہے، اب یہ ذکر ہے، دیکھیں ٹھیک کرتب سے متعلق ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزے، کیونکہ جس دور میں جو چیز عروج پہ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس نبی کو وہی معجزہ دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا جو ایرا تھا اس وقت علم طب کا فن، یعنی ڈاکٹری کا فن جو ہے نا، ڈاکٹری طب یعنی کہ علاج کا فن، مختلف طرح کی طب ہوتی تھی، علاج کا فن جو تھا وہ عروج پہ تھا۔ بڑے بڑے حکمہ یعنی کہ جیسے سوکریٹس ہے، بکرات ہے، سکرات ہے، ارسطو ہے، یہ اسی دور کے لوگ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی معجزے دیے جو کہ ایسے ایسے اتباع، یعنی ایسے ایسے جو معالج تھے، ڈاکٹرز تھے اس وقت کے، جو حکیم تھے، جو بھی تھے علاج کرتے تھے، ان کی رینج سے، ان کی دسترس سے باہر تھے۔ کیا دکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ؟ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایک ان یوزول سی جو چیز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کسی نبی کے پاس ہو سکتا ہے، تاکہ لوگ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ ایک نبی ہیں۔ تو کیا کرتے تھے، وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، بس پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ پھر جب کوئی مر جاتا تھا شخص تو بس اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کرے تو کتنا ان یوزول ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان یوزول تھا، ہر چیز ان کے ساتھ ان یوزول تھی، لیکن لوگوں نے پھر بھی ان کو نہیں مانا، ان کے اگینسٹ ہی رہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بائی برتھ اندھا ہوتا تھا، آج کی تو دیکھیں سائنس بھی کسی بائی برتھ اندھے کو، جتنی مرضی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، بہت مشکل ہے کسی اور کی آنکھیں تو لگائیں، لیکن ویسے جو ہے اگر، اور اس میں بھی بعض دفعہ سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے سے یہ، یعنی اس کی آنکھ سپورٹ ہی نہیں کرتی، ان کے مسل سپورٹ ہی نہیں کرتے کسی نیو آئی کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اللہ کا نام لیا کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، بائی برتھ جو اندھے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ لیپریسی یعنی جو کوڑ جو ہوتے تھے نا، کوڑی، ان کا علاج کیا کرتے تھے، جو کہ اس وقت لا علاج بیماری تھی، لوگ مر جایا کرتے تھے، تو ان پر بھی وہ بس اللہ کے اذن سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اللہ کا نام لیا کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بتائی کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم نے کھایا پیا ہے، یعنی فرض کریں کہ کوئی انسان کھانا پینا کھا کے کسی کے سامنے آئے تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم آج یہ کھا کر آئے ہو، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا اتنا علم بھی عطا کیا، اتنی حکمت عطا کی کہ وہ بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھروں میں اس وقت کیا کیا چیزیں موجود ہیں کھانے کی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو اب یہ جو چیز تھی یہ ان کے لیے دلائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی جائے، تورات پر ایمان لے آیا جائے، لیکن لوگ پھر بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے، اور پھر جو ہے ان کو کیا کیا، ان کو سولی چڑھانے کی جو ہے وہ پھر سازش بھی کی گئی۔
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اسی مضمون کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ اور تورات کی ہدایت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ حضرت تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تورات میرے سے پہلے آئی ہے میں آ کے اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تو ہر دور میں توحید کا ہی تھا نا، سارے انبیاء لے کے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نگیٹ نہیں کر رہا، میں اس کو بدل نہیں رہا، میں اسی کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں تاکہ انہیں حلال کر دوں، کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بہت ساری جائز چیزیں ان پر ناجائز یعنی حرام کر دی تھی، جائز چیزوں کو بھی، حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم پر سے یہ بوجھ اتار دیا جائے، جو تم پر حرام تھا اب میں تم پر حلال کر دوں اللہ کے حکم سے، اور نشانی لے کے آیا ہوں۔ لیکن کرنا کیا ہے، ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ ان اللہ فتقوا اللہ واطیعون، کہ میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں تو تم اللہ سے ڈرو۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، ان کا پیغام دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو، توحید پر ایمان لے آؤ۔ پھر ساتھ انہوں نے جو پیغام دیا وہ توحید کا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے آ کے کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں ان آیات سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ بالکل وہی تھی جو پچھلے تمام انبیاء کی رہی تھی۔ مثلاً کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، توحید، اس کے علاوہ یہ کہ ہر نبی کی تقلید کی جائے، اس کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ یہی انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ صرف میری پیروی کرو، جو میں حکم دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا چاہتے ہیں، تم سے توحید چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کو ایک مانو۔ اب پھر آگے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، الٹا مخالفت پر ڈٹ گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ سمجھدار تھے، حکمت والے تھے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ اب کچھ خطرہ ہے، یعنی اب جو لوگ ہیں وہ میرے اگینسٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے، یعنی اب میرا مددگار کون ہے؟ تبلیغ تو وہ اکیلے کر رہے تھے نا۔ تو فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی ان کے جو حواری تھے وہ کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا بِأَنَّا مسلمون۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے حواریوں نے دعا کی، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ اب لوگ اگینسٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اس وقت کی حکومت بھی اگینسٹ ہو گئی تھی، کیونکہ حکومت جو تھی اس کے نظریات جو تھے وہ وہی تھے، شرکیہ تھے۔ تو اب لوگوں نے حکومت کے ساتھ ساز باز کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی سازشیں شروع کی۔ حضرت عیسیٰ کو اس چیز کا علم ہو گیا، انہوں نے سینس کر لیا وہ خطرہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ اب اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، تو پھر انہوں نے، اور اس کے علاوہ حضرت زکریا کو بھی قتل کر دیا گیا ان کے سامنے، حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور حضرت یحییٰ کو یہودیوں کے ایک رئیس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر قتل کیا تھا۔ یہ وہ حضرت یحییٰ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، اور یہ وہ یحییٰ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صفات کی جو گواہی ہے وہ دی۔ حضرت زکریا کو ان کی دعا مانگنے پر ان کو نوازا گیا، لیکن پھر ایک رقاصہ کی فرمائش پر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ دیکھیں اگر ہم قرآن مجید کے چند، کیونکہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے قرآن مجید کے ذریعے اتنا ہی پیغمبروں کے حالات ہمیں پتہ چلتے ہیں، کچھ احادیث کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، تو پیغمبروں کو قتل کیا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 30 پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے، اس قدر وہ ظالم قوم تھی۔ اور یہ وہی پیغمبر ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت زکریا کو زنا کا الزام لگا کے کس طرح قتل کیا گیا، کہ انہوں نے ایک درخت کے تنے میں پناہ لی
اور انہوں نے جو ظالم تھے جو ان کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے ان کے اوپر سر سے آرا چلایا، یعنی اس درخت پر آرا چلایا، وہ درخت کی پناہ میں تھے، اندر چھپے ہوئے تھے، درخت کی جو کھوسی بنی ہوتی ہے نا اندر، تو اس میں چھپے تھے، انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلانا شروع کیا۔ اور جب حضرت زکریا جو تھے انہوں نے صبر کیا، لیکن جب ظاہر تکلیف تھی، انسان تھے، تو جب آرا ان کے پسلی یعنی کہ قریب پہنچنے لگا، اس طریقے سے چرنے لگے، تو پھر انہوں نے ان کے آنسو نکل آئے، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا تھا صبر کریں۔ تو یہ تھے صبر کرنے والے پیغمبر۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی جو تھا ایک رقاصہ کی فرمائش پر جو تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو دین کی تبلیغ جو ہے، اگر یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے تو رک جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ کون ہے میرا مددگار؟ میرا مددگار سے مراد اللہ کے دین کا مددگار کون ہے؟ تو یہاں پہ پھر چند لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، حواری۔ یہاں پہ حواری کا نام لیا گیا ہے۔ تو حواری کون تھے اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے حواری کا جو مفہوم ہے یہ وہی کچھ ہے جو انصار کا ہے، یعنی جو صحابہ کا ہے۔ انصار کہتے ہیں مددگار کو، تو حواری بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں وہی تھے جو مددگار تھے۔ اب دیکھیں اس کا مفہوم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ غزوہ خندق جب ہوئی تھی، بیٹل آف ٹرینچ، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائی، ایسے مدد فرمائی تھی کہ نہایت تیز ٹھنڈی اور سخت ہوا جو تھی، آندھی، وہ چلا دی۔ کفار کے جو لشکر تھے، خیمے تھے جو مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اکھاڑ دیے اللہ نے، اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بددل ہو کر ناکام ہو کر چلے گئے، یعنی الٹا واپس جا رہے تھے۔ تو اس صورتحال کی رپورٹ لینے کے لیے، یعنی جب یہ غزوہ خندق کی یہ ساری صورتحال تھی، مدینے میں بہت خوف و ہراس تھا، اور ارد گرد جو تھے سارے جو کافر تھے وہ آ کر جو تھے حملہ کے لیے تیار تھے، اور خندق کھود دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس وقت مسلمانوں کی مدد کی سخت آندھی کے ذریعے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رپورٹ جو تھی لینا تھا، تو چیک کرنا تھا کہ کون جا کے پتہ کرے کہ اب ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کی لشکر کی خبر لے کر آتا ہے، یعنی اس کڑاکے کی سردی میں، شدید سردی پڑ رہی تھی اس وقت مدینہ میں، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، سردی بھی وہاں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس آندھی میں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو کسی صحابی کی جرت نہیں ہوئی، یعنی سارے جو تھے، ایمان تو سب کے اندر تھا، وہ بہترین ایمان تھا، لیکن تھوڑا سا موسم کی وجہ سے نا وہ تھوڑا سا گھبرا رہے تھے، ہچکچا رہے تھے۔ صرف سیدنا زبیر بن عوام تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار یہی سوال دہرایا تو پھر زبیر بن عوام یہی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ تیسری بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تب بھی انہوں نے نہیں کہا، اور وہی جانے پر آمادہ ہوئے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حواری اسے کہتے ہیں جو سخت حالات میں دین کی مدد کرے، اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے حاضر ہو۔ تو اب جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا، تو یہ حواری تھے جو کہ پتہ چلتا ہے کہ 12 کے قریب تھے، اور یہ صدق کے دل سے ان کے مرید اور شاگرد تھے، یعنی صدق کے دل سے جو تھے نا ہر چیز کو مانتے تھے ان کی۔ تو انہوں نے کہا، بڑی سخت سچویشن تھی، ارد گرد کوئی بھی جو تھا ان کے فیور میں نہیں تھی، کوئی حالات فیور میں نہیں تھے، صرف مارنے کے در پہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ دیکھیے کس قدر یعنی مشکل سچویشن تھی، اور اس میں انہوں نے پوچھا تو کتنا اس وقت ایمان چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ایسے 12 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ان میں ان کے نام ہیں، ایک شمون تھے جنہیں پطرس کہا جاتا ہے، اور ایک ان کے بھائی اندریاس تھے، یعقوب بن زیدی تھے، یوحنا تھے، یعنی یہ مختلف نام ہے۔ یہ اپنے دور کے بہترین مسلمان تھے۔ یوحنا کے بھائی فیلیپوس تھے، برتھولما تھے، کیونکہ یہ اس وقت کے نام بھی ہیں، توما تھے، متی تھے، یعقوب بن حلفائی تھے، تہدی تھے، شمون کنانی تھے، یہودا اسکریوتی تھے۔ یہ 12 حواری تھے، انصار تھے، اس وقت کے بہترین مسلمان تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر دعوت پر اور ہر قیمت پر انہوں نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بھی انا مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ اب آپ گواہ رہنا کہ ہم اتنی مشکل صورتحال میں بھی صرف آپ کے لیے کھڑے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کیا دعا مانگی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور رسول کی پیروی کی ہے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی اب جو کچھ بھی ہوگا، چاہے ہم مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ان کا نام لکھ لیا گیا۔
کیونکہ وہ اس وقت کے انصاری تھی، ان کا کوئی نام قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا اور انہوں نے اس وقت پھر مدد کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے خلاف جو ہے تدبیر شروع کی، چالیں چلنی شروع کی، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی۔ ومکر اللہ، یعنی انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چال چلی اور تدبیر کی، یعنی چال یہاں پر تدبیر سے مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، یہود اور ان کے علماء اور فقہا جو تھے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن تو بن گئے تھے، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے کہ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ اور پھر جو تھے، کیونکہ ان کے دلائل کیسے تھے کہ وہ لوگوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، اتنا انیوژل چیزیں تھیں جو کسی اور کے پاس نہیں تھیں، تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن پھر کیا ہوا، سازشیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کوئی موقع ایسا مل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی آفیشلی جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، آفیشلی ان کو جو ہے مار دیا جائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہی ایک ایسا شخص، یعنی یہ 12 کے علاوہ کوئی اور بد عہد آدمی ایسا تھا، کہا جاتا ہے کہ اسی شخص نے یہود سے بہت ساری رقم رشوت کے طور پہ وصول کی اور مخبری کر دی، کیونکہ حضرت عیسیٰ وہاں سے چلے گئے تھے نا، اور انہوں نے ان کے ایک طریقے سے چھپ گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ مخالفت تھی، تو اس نے کیا کیا کہ مخبری کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فلاں پہاڑی پر مقیم ہے۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت اس پہاڑی پر پہنچی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اب یہ صورتحال دیکھ کے باقی سارے حواری جو تھے وہ یعنی کہ ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ بڑی آرمی آئی تھی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ان کے اگینسٹ تھی۔ تو جب حواریوں کی تعداد تو تھوڑی سی تھی، وہ 7 تو تھے، لیکن اب اس وقت اتنی شدید مخالفت دیکھی تو وہ سارے جو تھے وہ چلے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ حواری ایک مسلح جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس صرف 2 ہی تلواریں تھیں، کیسے وہ ان کے اتنے سارے لوگوں کا سامنا کرتے۔ تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ پیغمبر تھے نا، نبی تھے، اللہ کو فوراً انہوں نے پکارا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا تھا تو انہوں نے فوراً اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے چال چلی، کیسر روم کی طرف جو حاکم شام پر مقرر تھا اس کا نام تھا ہیروڈیس۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا تو ان کے منہ پر تماچے مارے، یعنی ان کو کافی زیادہ مارا بھی گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت، اور مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں لے گئے۔ پھر ان کے ہیروڈیس کے نائب حاکم پلاتوس کے پاس لے گئے جو اس وقت حاکم تھا وہاں کا، اور اس پر ان پر الزام لگایا اور پلاتوس سے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک الزام یہ تھا کہ یہ الزام کوئی نہ کوئی چاہیے تھا آفیشیلی، تو انہوں نے کہا کہ یہ محصول نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، اور دوسرا یہ کہ خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا۔ تو پھر اب کیا ہوا کہ پورا مقدمہ چلایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اس وقت کا ملحد بھی ڈکلیئر کیا گیا، یعنی ان کو اس وقت کا جو ملحد ڈکلیئر کیا گیا تھا، ان کے اوپر اس وقت کے جو مذہب ہے اس کی توہین کا بھی الزام لگایا گیا تھا، کیونکہ کچھ نہ کچھ ان کے اگینسٹ ایسا چاہیے تھا جو اتنے معجزوں کے باوجود جو ہے ان کو مجرم ثابت کرے۔ تو پھر ان کو جو ہے سولی پر چڑھا دینے کا پھر حکم دے دیا گیا فائنلی اور آفیشیلی۔ اب پھر کیا ہوا، جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حرکت میں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو کچھ اور ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی یعنی کہ اس وقت سولی پر تو کسی اور کو چڑھایا گیا تھا، ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان، ہمیں احادیث بھی بتاتی ہیں اور قرآن مجید نے بھی واضح دلائل دی ہیں اس کے۔ تو جب سولی پر چڑھانے کا حکم آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور یہی سب کو معلوم ہونے لگا کہ یہی شخص عیسیٰ ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں اگر کوئی اور شخص ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کو تو نہ وہ چڑھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی چال چلی، اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ ایک تدبیر انہوں نے کی تھی اور ایک تدبیر اللہ نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کیا کی تھی کہ اس وقت ان کو اوپر اٹھایا گیا فرشتوں کے ذریعے، اور روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ ان کی بس روح اٹھا لی گئی تھی، روح اور جسم کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو ان کی کسی اور شخص کی، اور کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے مخبری کی تھی نا اسی کی شکل ویسی بنا دی گئی تھی اس کو سزا دینے کے طور پر۔
اب سب کو، کیونکہ جب سولی چڑھایا گیا تو لوگ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کو ہی سولی چڑھایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام، اس مقام پر وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم کے الفاظ ہیں کہ لوگ مشتبہ ہو گئے تھے، یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کس کو سولی چڑھائی ہے۔ تو یہ کون شخص تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جو ان کو سولی چڑھوانے میں سب سے زیادہ پیش تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی تھی، اور اسی کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص وہی حواری تھا جس نے رشوت لی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں نے اس شعبے کی اور بھی کچھ صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن اب تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اصل مقصد اس قصے میں پڑھنا نہیں ہے کہ کون تھا وہ جو سولی چڑھایا گیا، کیا چیز تھی، مضمون تھا۔ اصل مقصد بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن ہمیں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، دنیا میں آ کر دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد وہ شادی بھی کریں گے، ان کی فیملی بھی ہوگی، اس وقت اسلام کا عروج ہوگا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ حکومت کریں گے، پھر اس وقت جو ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یہ مکمل قرآن کی یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا جب ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ان کے لشکر اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کو کوئی مارنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اور وہ آ کر لوگوں کو مارتے چلے جائیں گے، اتنا اسلحہ اتنی چیزیں لے کر آئیں گے، اور ان کی آرمی ہی آرمی ہوگی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کیا جائے گا، کیونکہ ان کو اور تو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، پھر ان کو وہ اس کیڑے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ پھر خود مر جائیں گے، اور جب وہ مریں گے پھر ان کو ایک بارش کے ذریعے جو ہے بہا کر لے کے جایا جائے گا، اس قدر وہ ان کی تعداد ہوگی، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہوں گے وہ اپنی طبعی موت مریں گے، اور پھر ان کو وہاں پر مسجد نبی میں جہاں پہ ان کی جگہ رکھی گئی ہے پھر انہیں وہاں پہ دفن کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ قیامت سے پہلے ہوگا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود گواہی دے دی کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور ایک چال چلی گئی تھی۔ تو ہمارا مقصد، ہمارا جو ماننا ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ قرآن نے جو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، وہ بالکل سچ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے آج کل کے دور میں مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کہیں نہیں لکھا، جبکہ قرآن مجید میں واضح ایسے دلائل موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا خود بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں، اب دیکھیں اسی آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَّافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ اب میں تمہیں واپس بلا لوں گا اور تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ وہ کر لوں گا، متوفی کا یہاں پہ لفظ آتا ہے، یہ روح اور جسم کے ساتھ متوفی کا، ورافیو کا، اٹھا لوں گا، واپس بلا لوں گا، اور کیا کہا، اور ان کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان بات کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کس بات کا اختلاف کر رہے ہو؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، یعنی ان کو سولی چڑھا دیا گیا، بس اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم آؤ گے تو میں تمہیں، اور جو تم ان کے حق ہونے پر جو یعنی جس بارے میں شبے کا شکار ہو، تو اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو باتوں کا وعدہ کیا اور انہیں یقین دلایا۔ پہلی تو کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کافروں کے الزامات سے پاک کر دیں گے، اور کافروں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ہیں، جو اس وقت اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ یہود کا الزام یہ تھا،
سب سے پہلا الزام کہ سیدنا عیسیٰ معاذ اللہ ولد الحرام ہے، اور عیسائیوں کا الزام کیا تھا کہ آپ فی الواقع مصلوب ہو گئے، یعنی دو الگ الگ باتیں تھیں۔ یہود کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ولد الحرام ہے، یعنی ناجائز اولاد ہے، یہ الزام تھا۔ عیسائیوں کا الزام تھا کہ فی الواقع وہ مصلوب ہو گئے تھے، یعنی ان کو سولی چڑھا دیا گیا، بس وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان دونوں الزاموں کی مدلل اور بھرپور تردید فرما کر عیسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے پاک فرما دیا۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کیا کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے تابع فرمانوں کو تمہیں نہ ماننے والوں کو، یعنی تمہیں ماننے والوں کو یہودیوں پر غالب رکھوں گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے جو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو پیشن گوئی یہ پوری ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 سال کے بعد رومی کیسر جو تھا تیتوس، وہ یہودیوں پر حملہ آور ہوا اور شہر یروشلم کو ڈھا کر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر ساتھ لے گیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ اس دن سے یہود کی رہی صحیح عزت اور شان و شوکت بھی خاک میں مل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت کے یہودیوں کو بھی پکڑا، یعنی اس وقت پھر ایک اور بادشاہ آیا، اس نے ان کو کانکر کیا اپنی طرف سے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو سزا دی، ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کیا جس نے ان کو مغلوب بھی کیا، ان کو سزائیں بھی دی۔ اب وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ جو باقی مضمون ہے اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ کافی طویل مضمون ہے۔ دیکھیں اس پورے قصے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ قصہ سنانا مقصود ہے؟ نہیں، اصل میں یہ قرآن مجید جو ہے مسلمانوں کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو آج بھی دیکھیں جو ریورٹ ہیں، جو کرسچنز ہیں، جب وہ پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید کو تو ان کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حق سمجھ آتی ہیں، اور پھر انہی باتوں کو جو قرآن نے کھول کھول کر بیان کی ہیں جس کی وجہ سے حق ان پر واضح ہوتا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑے بڑے سبق ہیں، اور اہل حکمت کے لیے اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی مسلمانوں کا ایمان کہ وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دیکھیں جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلی ہیں، اس میں میں اور آپ اپنی رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو یہ سنا، یا میرا یہ خیال ہے، یا مجھے تو ایسا نہیں لگتا، یا ایسی چیز تو قرآن سے کہیں بھی ظاہر نہیں ہو رہی۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں کر دی ہے۔ تو میرا اور آپ کا ماننے کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی نبی، پیغمبر، حق کا پیغام دینے والے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمارا ماننا ضروری ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، اور انشاءاللہ وہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی ہے، اور وہ پھر آئیں گے اور پھر اس دنیا میں، اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر مسلمانوں کی امامت میں جو ہے نا نماز پڑھیں گے، یعنی ان کی جماعت میں شامل ہوں گے جب وہ آئیں گے، اتریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری طویل حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ وہ جب اتریں گے اور کس وقت اتریں گے، فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، کس جگہ پہ اتریں گے، شام میں اتریں گے، پھر اس کے بعد اس وقت جماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت وہ آئیں گے، ان کو کہا جائے گا امامت کرائیں، لیکن وہ امامت نہیں کرائیں گے، اور پھر وہ جو مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ مسلمان ہوں گے، صلیب توڑیں گے، یعنی کرسچینٹی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وقت ریلیجن جو ہے وہ بھی، کرسچن جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی ایک اسلام جو ہے غالب آ جائے گا۔ اس وقت ایک بہترین دور ہوگا مسلمانوں کا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا ماننا، ہمارا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ایمان رکھیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اپنی عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائیں، کیونکہ دیکھیں اس میں بہت ساری ان دلائل میں، ان باتوں میں، قرآن مجید کے ان معجزات میں جو نہ ماننے والے ہیں وہ بہت سارے کلوز نکال لیتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ اس میں ٹیڑھ تلاش کر لیتے ہیں اور بہت سارے پوائنٹس نکال لیتے ہیں۔ لیکن مومن کا کام کیا ہے؟ سمینا واتانا، قرآن میں اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا نا، کل ان کنتم تحبون، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو میری پیروی کرو، تو پیروی میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پر بھی ایمان رکھیں کہ جو انہوں نے کہی ہیں چیزیں وہ بالکل حقیقت ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو احادیث کو اتنا زیادہ ویلیڈیٹی کے قائل نہیں ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کے آگے اگر آواز بھی اونچی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
تو بجائے اس سے کہ ان لوگوں کو اس چیز میں ان آیات میں بھی اپنے لیے ایک ڈرنے کا مقام رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ آواز رکھنے پر عمل ضائع ہو سکتے ہیں، آواز اونچی کرنے پر عمل ضائع ہو سکتے ہیں، وہاں ان کی بات کو نہ ماننے پر کیسے عمل ضائع نہیں ہوں گے؟ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ایک بات پر، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، جو بھی مضامین ہم نے پڑھے ہیں سورۃ آل عمران میں، کیونکہ طویل مضامین ہیں، ان پر ایمان بعین ہی لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق بات کو قبول کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس پر جم جانے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنائے۔ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔